بسلطان وبإتقان وبإيمان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له لا ولد لا جلد لا رسو لا جز ولا عزم له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو اس ذات بابرکت، اس خالق کائنات کا بڑا احسان ہوا کہ جس نے مجھ ناچیز کو پورا قرآن سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں،
انسان تو ایک عاجز سا بندہ ہے، اس میں سارا کمال اس ذات بابرکت کا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے انسان گونگا بھی ہو سکتا ہے، زبان سے کوئی لفظ نکال نہیں سکتا، انسان جو بولتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے بولتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو انسان بولتا ہے، اگر اللہ کی چاہت شامل نہ ہو تو انسان بول سکتا نہیں۔ اس کی چاہت، اس کی منشا، اس کی مرضی شامل ہے، انسان بول رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، سو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، کاروبار کر لیتا ہے، اس کی منشا شامل ہے، اس کی مرضی شامل ہے۔ اگر اس کی منشا مرضی نہ ہو تو انسان زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتا۔ تو جنہوں نے قرآن سنا ہے، اللہ ان کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس پہ مرتب ہونے والا جو اجر ہے وہ اجر اللہ نامہ اعمال کے اندر درج کروا دے۔ قرآن پوری دنیا کے اندر ایک واحد کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اس کائنات میں اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ ہمارا یہ سمڑیال ہے، بہت سارے حفاظ یہاں ہوں گے، قراء یہاں ہوں گے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن سنایا ہوگا، اور کتنی دفعہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوگا۔ گھروں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے انہوں نے بھی کتنی دفعہ قرآن کی تلاوت کی ہوگی۔ اسی طرح پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ کوئی دوسری کتاب کی اتنی زیادہ تلاوت نہیں۔ تو سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور اس کے بعد یہ قرآن خود بڑا عظیم ہے، یہ خود بڑی سعادتوں والا ہے، خود بڑی عظمتوں والا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کی سردار کتاب اللہ نے اس قرآن کو بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ساری کتابوں سے عظیم، ساری کتابوں سے افضل، ساری کتابوں سے اونچی، اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی بلند ہے، فرمایا کہ اس قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی بلند ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اوپر غلاف چڑھا ہوا، وہ کپڑے کا غلاف ہے۔ پہلے وہی کپڑا کھیتوں میں کپاس کی شکل میں تھا، وہاں سے نکلتا ہے، فیکٹریوں میں جاتا ہے، فیکٹریوں میں مشینوں کے اندر چلتا ہے، اس سے دھاگا بنتا ہے،
پھر اس دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، پھر اس کپڑے کو رنگا جاتا ہے، پھر وہی کپڑا مارکیٹ میں آتا ہے، بکتا ہے۔ کوئی بندہ کپڑا لے جاتا ہے، اس کا سوٹ بناتا ہے، کوئی لے جاتا ہے تو اس کا کفن بناتا ہے، اور کوئی لے جاتا ہے تو اس کا قرآن کا غلاف بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ کپڑا غلاف کی شکل میں قرآن پہ چڑھ جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کپڑے کو ہاتھ لگانا ہے تو وضو کر کے لگانا ہے۔ قرآن سے اس کپڑے کی نسبت ہوئی تو یہ کپڑا عظیم ہو گیا۔ وہ ورق جس کے اوپر قرآن لکھا جاتا ہے، پہلے وہ ورق دکانوں میں جس مرضی مقصد کے لیے آپ استعمال کر لیں، لیکن جس وقت اس ورق پہ اللہ کی کتاب لکھی گئی، فرمایا وہ ورق اتنا عظیم ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا کہ اب اس ورق کو بھی باوضو ہو کے ہاتھ لگانا پڑے گا۔ جس کی بھی اس قرآن سے نسبت ہوتی گئی، فرمایا وہ عظیم ہوتا گیا، اونچا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جس نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے کھڑا کرے گا اور کہے گا، اے میرے بندے، جس طرح دنیا کے اندر میری اس کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کر اور والناس کی سین تک ختم کر، ہر آیت کے بدلے جنت میں تیرا ایک درجہ بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ جو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑتا گیا وہ عظیم ہوتا گیا، اونچا ہوتا گیا۔ صرف یہی بس نہیں، ان کی تربیت کرنے والے جو والدین ہیں، اللہ ان کو بلائے گا اور ان کے ماتھے کے اوپر اللہ ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ اور ان کے والدین جب انبیاء کی جماعت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے تو انبیاء پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اے پروردگار، یہ ہم سے کوئی پہلے نبی گزر گئے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا، یہ نبی نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی اولاد کے سینوں میں میرا قرآن تھا اور اس قرآن کے اوپر وہ عمل کرتے رہے۔ آج بدلے میں نے ان کے والدین کو اتنا سرفراز کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی جڑتا گیا اللہ اسے اونچا کرتا گیا، اور جو رجوع کے ساتھ، انابت کے ساتھ، تمنا کے ساتھ اس کو سنتا گیا، اللہ اس کو ہدایت سے سرفراز کرتا گیا، ہدایت سے سرفراز کرتا گیا۔ جنوں نے سنا تو جنات مومن بن گئے، کفار نے سنا تو کفار ایمان والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ پہلے جنات آسمان پہ جایا کرتے تھے، آسمان پہ جا کے فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن جس وقت اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن کا نزول شروع ہونے لگا تو آسمان پہ ان کا جانا بند ہو گیا۔ آسمان پہ جاتے ہیں، آگ کا انگارہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے،
ان کا جو بڑا پوپ تھا سارے جنات کو اکٹھا کر کے کہنے لگا بھئی کون سی تبدیلی آئی ہے، کون سا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو چکا ہے۔ تشکیلیں دی گئیں، جماعتیں بنائی گئیں، جاؤ جاؤ پوری دنیا میں دیکھو کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، کون سا واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہوا ہے۔ 7 آدمی 7 جنات کی جماعت چلتے چلتے وادی نخلا پہ پہنچی، وہاں میرے پیغمبر عشاء کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کے کانوں کے اندر قرآن کی آواز پہنچی، کہنے لگے قالوا انصتوا، اور چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ جنات خاموش ہو کے قرآن سنتے رہے، جنات خاموش ہو کے اللہ کا یہ کلام سنتے رہے۔ جس وقت کلام سن لیا اس وقت واپس اپنے سردار کے پاس گئے، جا کے سارا واقعہ بتایا، جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ او ہمارے جن بھائیوں، ہم نے ایسی کلام سنی ہے کہ جو کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس نبی کے اوپر نازل کی ہے، اس کلام کو مان لو، اس کلام کو فرمایا تسلیم کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ نے جنوں کا واقعہ سورہ جن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن فلما حضروہ قالوا انصتوا۔ جنوں کا واقعہ سورہ جن میں اللہ نے ذکر کیا۔ جنوں نے جب قرآن سنا، سننے کے بعد اپنے سردار کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد ولن نشرک بربنا احدا۔ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے پروردگار کے ساتھ آج کے بعد کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جسے قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے وہ بندہ شرک کبھی نہیں کر سکتا۔ جسے قرآن سمجھ آ جائے، فرمایا وہ اس بات کے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب جنہوں نے قرآن سنا ان کے دلوں پہ اثر کیا، شرک کو چھوڑا اور میرے پیغمبر کے صحابی بن گئے۔ ایک دفعہ مکہ کے اندر دوس قبیلے کا سردار طفیل دوسی آیا۔ مکہ والوں نے کہا بھئی وہ جو محمد ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، وہ جادوگر ہے، کہیں اس کے جادو میں نہ آ جانا۔ لہذا اس نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لی کہ کہیں میرے کان کے اندر اس کی آواز ہی نہ پڑ جائے۔ تو سوچنے لگا یار میں تو بڑا شاعر ہوں، میں تو حکیم ہوں، دانا ہوں، چلو اس کی بات سن کے دیکھتا ہوں وہ کہتا کیا ہے۔ وہ میرے نبی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا آپ کے پاس کون سا کلام ہے کہ جس کے سنتے ہی لوگ آپ کے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے ابھی قرآن نہیں پڑھا، آپ نے صرف خطبہ پڑھا تھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، یہ خطبہ سن کے ہی اس نے کہا انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو قرآن تاثیر والا کلام ہے، پر اثر کلام ہے۔
فرمایا اس کو جو بھی سنتا ہے اس کے دل کے اوپر یہ قرآن اثر کرتا ہے، اس کے دل پہ یہ قرآن اثر کرتا ہے۔ فرمایا یہ عظیم قرآن، فرمایا عظیم کلام جو بھی اسے سنتا ہے اس کے دل کے اوپر یہ کلام اثر کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر اپنا نقشہ بناتا ہے، اس کے دل سے ظلمت کو نکالنا شروع کرتا ہے اور توحید کے نور کو اس کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا یہ عظیم قرآن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، بڑھ رہے تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو راستے میں کسی نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے نعوذ باللہ آج محمد کا سر قلم کر کے ہی رہوں گا، سر قلم کر کے آؤں گا۔ تو اس نے کہا ان کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے بہنوئی کے گھر جاؤ، آپ کی بہن نے اور بہنوئی نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آئے، سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن کو پتہ چل گیا کہ یہ انداز عمر کا ہے، بہنوئی کو چھپا دیا، جو پڑھ رہی تھی وہ بھی چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق اندر گئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، اور کہنے لگے جب ٹھنڈے ہو گئے مار مار کے، کہنے لگے کہاں ہے وہ کلام جو تو پڑھ رہی تھی؟ بہن کہنے لگی کہ آپ ابھی ناپاک ہیں، پہلے غسل کر کے آئیے، پہلے پاک ہوئیے، پھر میں آپ کو یہ اللہ کا کلام سناؤں گی۔ حضرت عمر فاروق نے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کہنے لگے سنا وہ کون سا کلام ہے جو تو پڑھ رہی تھی؟ تو حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ مَا انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ ادھر بہن قرآن پڑھتی جا رہی ہے، ادھر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں، اتنے آنسو نکلتے ہیں داڑھی بھی تر ہو گئی، کپڑے بھی بھیگ گئے، زمین گیلی ہو گئی، دل کی دنیا بدل رہی ہے، دل سے کفر ہجرت کرنے لگا، ایمان کا نور دل کے اندر آنے لگا، تلاوت ختم ہوئی۔ حضرت عمر فاروق حال سے بے حال ہیں، ہاتھ میں اسی طرح ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے پیغمبر جب صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے ستاروں کے اندر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، اتنا خوبصورت انداز ہوتا میرے پیغمبر، ہاتھ میں ننگی تلوار، پاس بیٹھے ہوئے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کہنے لگے یا رسول اللہ، سامنے عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، مجھے ارادہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے ٹھیک ہے، برے ارادے سے آیا ہے اسی کی تلوار پکڑ کر اسی کی گردن قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امیر حمزہ بیٹھ جائیے گا، عمر کوئی برے ارادے سے نہیں آ رہا۔ حضرت عمر فاروق آئے، آپ نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اے عمر وہ وقت کب آئے گا کہ جب تو اسلام کے اندر آئے گا؟
حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ اسی نیت سے آ رہا ہوں، اسی نیت سے۔ گھر سے جب چلے تھے ارادہ کچھ اور تھا، جب اپنی بہن کے گھر گئے قرآن سنا، دل سے کفر نکلا، ایمان کی روشنی آئی، سیدھا میرے پیغمبر کے قدموں میں آئے، قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن اس قرآن کے سننے کے بعد اللہ نے دل سے کفر کو نکالا اور ایمان کی دولت کو دل میں ڈال دیا۔ تو قرآن پر اثر کتاب ہے۔ اور اللہ کی ذات اس قرآن پہ انسان کو چلنے کی ترغیب دیتا ہے کہ لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے، آپ نے فرمایا لوگوں ترکت فیکم امرین عضوھا بالنواجذ اولھا کتاب اللہ، اے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے احکام پہ چلنا شروع کر دو۔ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہونے دو، برادریاں ناراض ہوتی ہیں ہونے دو، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تم ایک طرف ہو جاؤ، تو فرمایا پھر بھی کبھی قرآن کو چھوڑنا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ وسنتی، اور دوسری میری سنت ہے، فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں میری سنت ہو، فرمایا قرآن تمہارے آگے روشنی کرتا چلا جائے گا، میری سنت تمہارے آگے روشنی کرتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ فرمایا تمہیں جنت کے دروازے پہ یہ دونوں چیزیں چھوڑ آئیں گی، دونوں چیزیں تمہیں جنت کے دروازے کے اوپر چھوڑ کے آئیں گی۔ تو انسان کی کامیابی کا جو مدار ہے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ الہ العالمین، تراویح کے اندر جو قرآن پڑھا اور جن بھائیوں نے سنا، اللہ پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول و منظور فرما۔ اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اپنی رحمت سے درگزر فرما، اپنی رحمت سے اللہ معاف فرما۔ پروردگارا، یہاں بیٹھے ہوئے بھائیوں میں جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے پروردگار، جو اس کائنات سے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت میں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔
اے اللہ جو بے روزگار ہیں سب کو حلال طیب روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کے طالب ہیں ان کو نیک صالح پاکیزہ اولادیں نصیب فرما۔ اللہ جو اولادوں والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار اور تابعدار بنا۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی دین کے مدارس دین کے جو قلعے ہیں مدارس کی شکل میں مساجد کی شکل میں اللہ مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شاعر اللہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔